صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور کی ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا. جنگ جمل کے دنوں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو مجھے پتا چل گیا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. مرزا جیلمی کے خلاف ایک دوست نے ویڈیو اپلوڈ کی جس پہ لکھا تھا کہ انجینئر وی ایس پلمبر, یعنی انجینئر مرزا بمقابلہ پلمبر. پہلے مرزا کچھ اور کہتا تھا, اب کچھ اور کہہ رہا ہے. ہماری ویڈیو بھی آج اسی طرح کی ہے کہ پہلے یہ کہتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی ناجائز ہے, اب کہتا ہے کہ مریم نواز کی حکمرانی جائز ہے. یہ ہم آپ کو پوری تفصیل سے دکھائیں گے. اور یہاں اس نے کیا کہا کہ صحابی نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا بنایا ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اب پوری اس کی بات سنیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حضور نے ارشاد فرمائی تھی کسرا کی جب حاکمہ بنی تھی ایک کافرہ عورت, ایک آتش پرست عورت کے بارے میں جو حدیث تھی وہ صحابی نے فٹ کر دی حضرت عائشہ کے اوپر. کیوں؟ اس زمانے میں انجینئر صاحب نہیں ہوتے تھے, ورنہ تو یہ پوچھتے تو کدھر ہو. نہیں بھائی, ان پرنسپل اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. مرزا جیلمی کے چیلے اس کی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے چینل پہ کہ علماء کے اعتراضات اینکر کی زبانی, اس میں یہ اس نے باتیں کی ہیں. پہلی جو اس نے بات کی ہے وہ یہ کہ صحابی نے کہا مجھے پتہ چل گیا جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بڑا بنایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو جناب اب جو مرزا جیلمی مریم نواز کو اپنا بڑا بنا رہا ہے تو مرزا جی آپ کامیاب ہوں گے. اچھا, دوسرا صحابی نے آتش پرست عورت سے متعلق حدیث حضرت عائشہ پر فٹ کر دی. اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ یہی روایت یہ مریم نواز پر فٹ نہیں کر رہا, یعنی پہلے ایک روایت حضرت عائشہ پر فٹ کر رہا ہے اور وہی روایت مریم نواز پر فٹ نہیں کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہر چڑھتے ہوئے سورج کا یہ پجاری ہے, جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اس کے گن گاتا ہے, یہ منافق آدمی ہے. اچھا, کہتا ہے اب آگے اس نے کیا کہا کہ اس زمانے میں یعنی صحابی نے یہ روایت آتش پرست سے متعلق جو نبی علیہ السلام کی روایت ہے حضرت عائشہ پر فٹ کر دی. کہتا ہے اس زمانے میں انجینئر صاحب نہیں ہوتے تھے نا, ورنہ تو دیکھیں اوہ یہ کیا ہو گیا, انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک آتش پرست سے متعلق روایت وہ حضرت عائشہ پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں تھے. ہاں کیا کہا اس نے؟ اصولی طور پر ان پرنسپل اصولی طور پر عورت کی حکمرانی ناجائز ہے یہ کہنا چاہا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی پھر روایت اس نے بیان کیجیے کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. یہ ساری بات اس نے کی. اب دیکھیں ان ساری باتوں سے کیسے مکرتا ہے اور اپنے منہ کو کیسے کالا کرتا ہے. یہ ذرا اس کی ویڈیو دیکھیں, اور یہ نصر اللہ ملک کے ساتھ ایک ویڈیو ہے, اس کے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. مریم نواز ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. اکثر علماء کہا کرتے تھے خاتون حکمرانی کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی. وہ علماء ٹھیک کہتے تھے جہاں پر اوور آل حکومت کسی عورت کے سپرد ہو, جب وہ ڈکٹیٹر ہو یا اکیلے فیصلے کرتی ہو تو وہ حکمران اسلام میں نہیں ہو سکتی. وہ تو حدیث ہے بخاری میں کہ جو, لیکن پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہوتا. نہیں, یہاں تو اس طرح نہیں ہے نا. لہٰذا جب آپ نے حدیث وہ فٹ کرنی ہے نا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی, تو وہ اس حدیث میں موجود ہے کہ کسرا والوں نے شہنشاہ چن لیا تھا عورت کو, اور وہ بعد میں ان کی کولیپس بھی کر گئی پورے کے پورا معاملہ, کیونکہ وہ تھی ڈکٹیٹرشپ. پارلیمانی نظام میں جہاں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم مشورے سے چلتا ہے, میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم بھی عورت ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا نصر اللہ ملک نے کہا کہ علماء کرام کہتے تھے کہ خاتون کی حکمرانی جائز نہیں ہے, کہ وہ حکمرانی کے منصب پر نہیں بیٹھ سکتی. تو کہتا بالکل علماء سے ہی کہتے تھے جہاں اوور آل حکومت کسی عورت کے سپرد ہو. تو جناب علی کیا اوور آل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت سپرد تھی, یا صرف وہ قصاص کا مطالبہ کرنے جا رہی تھی؟ انہوں نے تو حکومت کے بارے میں بات ہی نہیں کی تھی. جناب علی مریم نواز تو پھر کیا ہے, وہ حکمران ہے. اچھا, دوسرا جب وہ ڈکٹیٹر ہو تب اس کی حکمرانی جائز نہیں ہے. تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈکٹیٹر تھیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی صحابی نے حدیث فٹ کی. اچھا, اکیلے فیصلے کرتی ہو تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے فیصلے کیے تھے؟ مرزا اپنی کئی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ حضرت زبیر نے اس کو ورگلایا اور جناب علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کیا. اچھا, لہٰذا جب آپ نے حدیث فٹ کرنی ہے کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, تو انہوں نے اس عورت کو شہنشاہ بنا لیا تھا.
मिर्ज़ा जी, क्या सहाबा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहनशाह बनाया था? देखिए सारी बातें किस तरह ये ख़ुद अपने आप को झूठा करता है। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ख़िलाफ़ जो बातें करता था, अब ये मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्यों बातें नहीं करता? और कोई मसला नहीं है, वज़ीर आज़म औरत भी बने, कहता मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो लीड कर रही थी, उस पर आपको मसला हो गया, हालांकि वो मोमिन को माए है। तो वो नाजायज़ थी हुकूमत, और ये क्या है, जायज़ है। देख रहे हैं किस तरह ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में जनाब अली इमरान ख़ान की तारीफ़ें, हर दूसरी वीडियो में इमरान ख़ान की तारीफ़ें, और अब क्या उनके मुखालिफ और जनाब पंजाब हुकूमत की तारीफ़ें, क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं। अपने फ़ायदे और मफाद के लिए हदीसों को बदलते हैं, तर्जुमे और तफसीर में तहरीफ़ करते हैं। आपने देखा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुतालिक जनाब वो हुक्मरानी नाजायज़ थी, सहाबी ने फिट की, इंजीनियर साहब नहीं थे, कहते ओए ये क्या हो गया। यानी कि मैं होता तो मैं भी यही करता कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हुक्मरानी औरत के हाथ में दे दो तो वो कौम कामयाब नहीं होगी, तो मैं होता तो मैं भी यही करता। लोग कहते ये क्या हो गया मिर्ज़ा साहब, अब आपको क्या हो गया? अब मरियम नवाज़ की हिमायत में आप हदीस भूल गए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भूल गए, हदीस की तारीफ़ करने लग गए। तो दोस्तों ये होते हैं मुनाफिक और 2 नंबर। और नून लीग वाले भी ज़्यादा खुश न हों, क्योंकि जब ये हुकूमत बदली, जनाब अली आपकी तारीफ़ें ख़त्म, आपकी बुराई शुरू। ये अपने बाप का नहीं है, ये अपनी माँ का नहीं है, इतना गलीज़ आदमी है। माँ के बारे में क्या कहता है ये ज़रा सुन लें। अम्मी केड़ी शायब है, मैं दूध नहीं बख्शांगी, तो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। ऐसी घटिया ज़बान कोई शख्स अपने माँ के बारे में कह सकता है? वो तो अपने मज़े के चक्कर में थे जनाब, बंदा पैदा हो गया। ऐसे घटिया लोगों से आप बचें। ये आपको दीन नहीं सिखा रहे, ये आपको जलील कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, और आपको काफिर और गुस्ताख बना रहे हैं। इस पर हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं कि ये अपने मानने वालों को गुस्ताख और काफिर बना देता है। अल्लाह करीम आपको ऐसे गुस्ताखों से बचाए, और अपने फतवे से काफिर होता है। कई वीडियोज़ हमने दिखाया है। हमारा चैनल डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़ ये देख लें, अली नवाज़ ऑनलाइन आप देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठा इंसान है और अपने फतवे से किस तरह ये काफिर होता है।